بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ. آج ایک نئی صبح کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہوں. آج میں آپ لوگوں کو ضروری ہدایات برائڈل چکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان کو کیسے پالنا ہے آپ لوگوں نے، اور ان کی کیسے اپنی بروڈنگ کرنی ہے، اور کیا کیا ہدایات پر آپ نے عمل کرنی ہے. اس سے پہلے پیارے دوستوں، ناظرین، میں آپ لوگوں کو ایک کوریزہ بیماری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جسے کہتے ہیں کہ نزلہ و زکام اور سانس لینے میں مشکلات پیدا کر لیتی ہے، اور یہ کرونا سے مماثلت رکھتی ہے. تو آپ گھبرائیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوریزہ ایک بیماری ہے، ایک ٹروتھ ہے جیسے کہ کرونا ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں. سب سے بڑی بات جو آج میں آپ لوگوں کو جو ہدایات بتانے جا رہا ہوں، حالانکہ آج میں نے جی ناظرین، سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن ابھی ایک دفعہ پھر ضروری ہدایات میں سب سے پہلے اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ جب بھی آپ نے کہیں پر فارم لینا ہو تو کوشش کرے کہ کوئی قریب کوئی دوسرا فارم نہ ہو. اول تو یہ اس وجہ سے کیونکہ شاید اگر ایک فارم میں ایک قسم کا چوزا ڈالا جائے اور دوسرے قسم کا دوسرا چوزا ڈالا جائے فارم میں، تو وہ جو قریب ہوتا ہے وہ ہوا کی لہر سے بھی بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. تو یہ سب سے مین پوائنٹ ضروری ہدایات میں یہ ہے کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب کوشش یہ کرے کہ اگر فارم دوسرا بھی ہو، اگر تھوڑا قریب ہو یا دور بھی ہو، اگر کوئی بھی نسل ڈال دے، کوئی بھی چکس ڈال دے، خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے فارم میں آنا جانا نہیں ہے. یہ چیزیں بھی ہو کیا ہوتا ہے کہ وہ جرمز اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں جوتوں وغیرہ سے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، بیماریاں اس سے مزید بڑھتی ہے. تو آئیے، اب جب فارم آپ کو مل گیا، اول چیز آپ نے دیکھ لی کہ کوئی قریب نہ ہو، دوسرا یہ ہو آنا جانا نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ اگر فارم کی صفائی کرنی ہے تو پہلے آپ کیا کریں، صفائی تھوڑا سا کر لے. اس کے بعد چونا پانی میں ڈال دے، تقریباً ایک بیگ چونا ڈال دے، پھر وہ ختم ہو جائے پھر دوسرا بیگ ڈال دے. ایک بیگ ڈال دیا کرے تاکہ آپ کا کوئی جو آپ کی جو برتن وغیرہ ہے وہ بھی جل نہ جائے، کیونکہ چونا گرم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پورے شیڈ میں اور باہر ارد گرد سارا آپ چونا ڈال دے تاکہ جو جراثیم وغیرہ ہے وہ مر جائیں. چوزا ڈالنے سے پہلے جب آپ یہ چونا کر دے، اس کے بعد سب سے جو بہتر چیز ہے وہ ہے چاول کا بورا. اگر آپ لکڑی کا بورا ڈالنا بھی چاہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا باریک ہوتا ہے. اگر وہ چوزے کے ناک میں چلا جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے. تو بہتر ہے چاول کا بورا ڈال دیا جائے. سب سے اس کے بعد اگر آپ نے چوزا ڈالنا بھی ہے تو آپ یہ چیز دیکھ لے کہ میں نے کون سا چوزا ڈالنا ہے، اے گریڈ ڈالنا ہے، بی گریڈ ڈالنا ہے یا سٹارٹر ڈالنا ہے. تینوں کا ریٹس مختلف ہے. اے گریڈ کا سب سے زیادہ ہے، بی گریڈ کا کم ہے، سٹارٹر کا بالکل کم ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ ابھی یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھو اے گریڈ کا ہے ابھی بڑا ہے دیکھو، اور بی گریڈ کا ہے وہ انتہائی چھوٹا رہ گیا ہے. یہ مکس ڈالتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے اس میں وہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ اے گریڈ اور بی گریڈ کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اے گریڈ ڈال دیں. تیسرے نمبر پہ اے گریڈ، بی گریڈ، سٹارٹر تو ہو گئے. سب سے بڑی بات آپ نے کمپنی چوز کرنی کہ کمپنی کون سا ہے. ہم نے بیسیکلی خود اسلام آباد کمپنی کا ڈالا ہوا ہے. اس طرح بہت سارے کمپنی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جو مین بڑی کمپنی ہے وہ اسلام آباد کمپنی ہے، اسی کا ڈال دے تو آپ کا چوزا صحت مند بھی رہے گا اور اچھا بھی رہے گا. چوتھے نمبر پہ یہ کہ کاریگر کے لیے فارم میں داخل ہونے کے لیے صاف اور نئے جوتے رکھوا دیں. اگر وہ باہر جاتا ہے تو دوبارہ اندر جاتا ہے، اس کو اگر بہت ہدایات، اگر صفائی کا خیال رکھنا ہے تو آپ کٹ وغیرہ ان کو پہنا دیا، کپڑے بھی پہنا دیا کرے اور آگے فارم میں بندہ جائیں. اگر یہ نہیں کر سکتے، کم از کم ایک واٹر پمپ لے لے اور اس میں وہ ہاتھوں پہ اسپرے بھی وغیرہ کریں گے جس طرح سینیٹائزر وغیرہ کرتے ہیں. اور پلس جب اندر جاتا ہے تو وہ جوتے نئے پہن لیں، صاف جوتے پہن لیں اسی شیڈ کے، اور شیڈ سے باہر جائیں پھر اپنی جوتے پہن لیں. یہ صفائی کا خیال رکھنا ہے. جب چوزا اے گریڈ کا ڈال دیا آپ نے، کمپنی بھی اسلام آباد والی ہے، اس کے بعد جب آپ لے کے آئیں بورا، آپ نے چاول کا بورا ڈال دیا ہے. چوزا لانے سے پہلے آپ نے، اگر گرمی ہے تو آپ نے 30 سے 35 تک ٹیمپریچر مینٹین رکھنا ہے. آپ نے 2-3 دن تک انگیٹھی جلائی رکھنی ہے. اگر سردی ہو تو میکسیمم 60 سے 70 سینٹی گریڈ کے درمیان آپ نے ٹیمپریچر قائم رکھنا ہے. اس کے بعد خوراک کے ساتھ ساتھ اگر آپ چوزا اگر پہلے دن ڈال دیں، لوگ اس طرح کرتے ہیں پہلے دن بھی ویکسین کرتے ہیں،
لیکن آپ پہلے دن ویکسین نہ کریں. جو آنکھ میں ڈراپس ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ دوسرے دن جب چوزا ڈال دیے تو دوسرے دن آپ ان کو شیرہ پلائیں. شیرہ یہ ہے کہ 5 کلو چینی ڈال لیں. لیٹ سپوز 3000 چوزا ہے, آپ شیرہ ڈال دیں, یعنی چینی ڈال دیں, پانی میں مکس کر دیں, وہ ان کو پلا دیں. اس سے یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی چوزے کی اگر ہپ بند ہے تو وہ اس سے کھل جاتا ہے. وہ آپ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اب یہ وہ ان کی ہپ بند ہے تو اب یہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ ان کا جو اندر فوڈ بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا اور باہر بھی نہیں نکل رہا. تو یہ اب سوج بھی گئے, پھول گئے. دیکھو یہ چوزا آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے پر وغیرہ بھی گر گئے. اب یہ بھی مرنے کے قریب ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ پہلے جو ہے نا خوراک, جب بچہ چھوٹا ہو تو آپ خوراک بالکل کم نہ ہونے دیں ان کو, روزانہ خوراک ڈالتے جائیے گا. لیکن آج کل جو آپ یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے, جون کا ابھی شروع ہونے والا ہے, آپ کو پتہ ہے حبس زیادہ ہے. کوشش یہ کریں کہ 5 سے لے کر شام 5 سے لے کر صبح 7 بجے, یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس کو خوراک کا ان کو ختم ہونا چاہیے. بعد میں وہ ٹھیک ہے کہ چوزا جتنا خوراک کھاتا ہے اتنا پھولتا جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ خوراک کا یہ ٹائم رکھیں تو ان میں پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. تو آپ اس طرح کریں, ان کو کوئی کیلشیم یا کوئی اس طرح کی انرجی والی کوئی چیز دے تاکہ وہ اپنی صحت برقرار رکھ سکیں. لیکن خوراک کا ٹائم آپ اس طرح کریں کہ شام 5 سے لے کے رات صبح 7 بجے تک خوراک ختم ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر گرمی میں آپ ان کو دانہ ڈال دیں تو وہ مر جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ ان کو پہلے دن جب وہ لے کے آئیں تو آپ یہ خیال کریں کہ ان کو جمگٹا نہ بنا دیں. وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی سانس بھی بند ہو جاتی ہے اور وہ دب جاتے ہیں ایک دوسرے کے نیچے. اور اس کے علاوہ اگر وہ فیڈ کھاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پھر بھی ان کو جگائیں اور ان کو ہلائیں تاکہ وہ کیا ہو جائے, ان کا خوراک ہضم ہو جائے. یہ بھی آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد میں آپ کو 4 ویکسین کے بارے میں بتاتا چلوں. پہلے جو ہم تیسرے دن جو ویکسین لگاتے ہیں NDIB, اس میں یہ کہ آنکھ میں قطرہ ڈالنا ہے. یہ IB یہ سانس لینی اور اس طرح کی چیزیں کے لیے یہ بہت مفید ہے. جب آپ تیسرے دن جب آپ NDIB کا اگر آپ ویکسین وہ آنکھوں میں ڈراپس لگوا دیں تو اس سے چوزوں کو تھوڑا ٹائیفائڈ بن جاتا ہے. تو ٹائیفائڈ کے لیے آپ پھر آپ نے میڈیسن لانے ہیں تاکہ ان کی ٹائیفائڈ ختم ہو جائے. اینروکسل پلس امیریا دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور ان کو 2 ٹائم دے دینا ہے, صبح شام پانی میں ملا کے, اور وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر چھٹے دن ویکسین جو ہے اس کا نام ہے NDIB, اسی طرح لیکن H9 ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرے کہ وہ انجیکشن ہے وہ ڈاکٹر سے ہی لگوا دے. وہ چسٹ پہ لگاتے ہیں, اگر خدا نخواستہ وہ ریڑھ کی ہڈی پہ یا اس طرح کوئی چیز لگ گئے تو وہ فوراً مر جاتا ہے. لیکن کوشش کرے آپ ڈاکٹر سے لگوا دے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انجیکشن سے تھوڑا سا پین ہو جاتا ہے. آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, ہم نے پارٹیشن کیا, وہ ڈاکٹر لگا رہے ہیں, یہ ایک لگا رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ دوسرے اس میں خالی اسپیس میں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. جب یہ انجیکشن لگ جائیں تو اس کے بعد ان کو پین ہو جاتی ہے, تو آپ اس طرح کریں کہ 2 بوٹلز آپ بچوں والی نا, وہ 2 بوٹلز آپ بروفین وہ لے کے آئیں اور پانی میں مکس کریں, ان کو دے دیں. انشاءاللہ الرحمن ان کی یہ پین بھی ختم ہو جائے گی. تیسرا ویکسین جو ہے وہ بروسل ویکسین ہے. اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اگر 1000 چوزے ہے تو 1 کوئل لگانا پڑے گا, اگر 2000 ہے تو 2 کوئل, اگر 3000 ہے تو 3 کوئل. 1 کوئل 1000 اس پہ مشتمل ہے. اس میں یہ ہے کہ 1 کوئل 1000 اور پلس 3 بوٹل پانی جو چوزوں کے اپنے بڑے بوٹلز ہوتے ہیں, اور ساتھ 1 پیک دودھ کا, ملک پیک ہو یا جو بھی ہو, آلپرز ہو, جو بھی ہو, وہ ڈالنا ہوتا ہے. وہ تقریباً گھنٹہ ان کو پلا دے. گھنٹے میں کوشش کرے کہ سب کو پلا دے. یہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو پانی 1.5 گھنٹہ روک دے, ان کو کھانا فیڈ دیتے جائیں, گھنٹہ روک دے, تقریباً فیڈ دیتے جائیں تاکہ یہ ویکسین مکس ہو جائے. مکس کر دیں, اس کے بعد فوراً دے دے. کوشش کرنا ہے یہ بھی صبح یا شام کے ٹائم دینا ہے, دوپہر کے ٹائم نہیں دینا جب دھوپ نکلی ہو. یہ دے کے آدھا گھنٹے 1 گھنٹے بعد ان کو برتن کو واپس اٹھوا دے, جو ویکسین کی جو کوئلز ہے وہ بھی گرا دے, کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ دوبارہ ان کے لیے زہر بن جاتا ہے. تیسرا ویکسین جو ہے. چوتھا ویکسین جو ہے وہ پھر گمبورو پلس ہے. وہ 21 دن لگوانی پڑتی ہے. پہلے تیسرے دن آنکھ ڈراپس ہے, چھٹے دن پھر انجیکشن ہے, اور 11ویں دن پھر یہ دوبارہ بروسل ویکسین ہے, اور 21 دن یہ گمبورو پلس ہے. یہ بھی ایک سانس کی بیماری اور اس کے لیے ہے, جبکہ NDIB H9 وہ رانی کیت اس جیسی بیماریوں کے لیے ہے. اچھا, اس کے بعد جب یہ ویکسین وغیرہ مطلب وہ کر لے, اب
12 دن کے بعد برتن تبدیل کر لیں، یعنی اب 12واں دن ہو گئے تو آپ برتن تبدیل کر دیں، اور کوشش یہ کریں اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ خوراک جو ہے نا، خوراک اگر آپ نے کمپنی اسلام آباد کی استعمال کی ہے تو کوشش کریں کہ آپ خوراک بھی اسلام آباد کا ہی استعمال کریں، جس کمپنی کا لیا اس کمپنی کا ہی خوراک استعمال کریں۔ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ خوراک دوسرے استعمال کریں تو وہ مر جاتے ہیں، وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے۔ خوراک اگر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر جب چھوٹے ہو تو ان کو خوراک ڈیلی بیسس پہ دیا کرے، بعد میں ٹائمنگ آ جاتی ہے وہ پھر میں آپ کو آرام سے بتاتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر چوزہ 8 دن کا ہو جائے جب آپ دوسرا ویکسین لگوا دیں، انجیکشن لگوا دیں، تو کوشش کرے کہ ایک انرجین 1 کلو ملتا ہے ایک پیکٹ، اس میں 1 کلو ہوتا ہے، وہ جو ہے نا آپ کا 1 کلو 5 بوری کے لیے فیڈ کے لیے کافی ہے۔ 1 بوری کے لیے 200 گرام استعمال ہوتا ہے، 1 کلو میں 1000 گرام ہے تو 200 گرام 5 بوری بن جاتا ہے۔ وہ فیڈ میں مکس کر دیں، پاؤڈر ٹائپ کا انرجین، وہ فیڈ میں مکس کر دیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ چوزہ تازہ بھی رہتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے، گوشت پکڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو میں نے کہا کہ وہ برتن اگر خوراک ڈال دے، ایک جگہ سے برتن دوسری جگہ پہ تھوڑا سا آپ ایک دوسری پلیس پہ رکھ دے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ رکھ دے تو اس سے فنگس پھیلتا ہے، وہ نیچے فنگس جنم لیتا ہے اور وہ فنگس پھیلتا ہے، ہوا کے ذریعے بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور سارے چوزے اس سے مر جاتے ہیں۔ کوشش کریں انشاءاللہ الرحمن یہ ضروری ہدایات پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے انشاءاللہ مزید اچھی چیزیں بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ہمارے شارٹ انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔